انتخابات گزر چکے ہیں۔ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت قائم کرنے والی پاکستان مسلم لیگ نون بری طرح شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ اتنی بڑی شکست انہیں کیوں ہوئی ہے؟ میاں نواز شریف کا پاکستان آنا، یہاں تک الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا، جو میاں نواز شریف ہیں وہ فیصل آباد آ رہے ہیں اور تنظیم سازی کی جا رہی ہے۔ تنظیم سازی میں فیصل آباد کو لیڈ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ۔ ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ، کسی کو ٹکٹ دی گئی، واپس لے لی گئی، پھر پاور شو جو ایک فلاپ گیا۔ جلسہ کرنے کا سوچا تھا، انہوں نے پوری ضلع قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد صورتحال FSD 41.tv کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، انتخابات گزر چکے ہیں اور وفاق میں اور پنجاب میں حکومت قائم کرنے والی ایک سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بری طرح شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ اس کے عوامل کیا ہیں؟ وہ کیا عوامل تھے جس کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی؟ کیونکہ دعوے تو بہت تھے اور بظاہر نظر کچھ ایسا ہی آ رہا تھا، لیکن صورتحال الیکشن کے دن جو ہے وہ بہت بالکل ہی تبدیل ہو گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق شیخ، جو کہ شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ فیصل آباد میں ہم نیوز سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے اور مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ اپنے تجزیات بھی جو ہے وہ دیتے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا عوامل تھے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ شکست سے دوچار ہوئی۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا عوامل تھے کہ اتنی بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی۔ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے تجزیے کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے گا، تاکہ جو لوگوں کی جو نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکے۔ بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، وہ نہ صرف شعور رکھنے لگ گئے ہیں، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں کون اس قوم کو اچھے سے چلا سکتا ہے۔ تو زیدی صاحب، سفر شروع ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کا پاکستان آنا اور یہاں تک الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ایک لمبے طویل عرصے کے بعد جو میاں نواز شریف ہیں وہ فیصل آباد آ رہے ہیں اور تنظیم سازی کی جا رہی ہے۔ تنظیم سازی میں جو فیصل آباد کو لیڈ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ، جو ایک اہم شخصیت، بہت بڑی وزارت داخلہ پہ بھی وہ براجمان رہے ہیں بہت دیر۔ اچھا زیدی صاحب، اصل حقائق یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ فیصل آباد میں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ کسی کو ٹکٹ دی گئی، پھر اسے واپس لے لی گئی، اور کس طرح سے ان کے سارے معاملات، پھر پاور شو جو ایک فلاپ گیا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ دوبارہ بنانے کا جو خواب تھا وہ کس طرح سے چکنا چور ہوا۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب ہمارے ذرائع کے مطابق، بابسوخ ذرائع کے مطابق، جب انہوں نے جلسہ کرنے کا سوچا تھا تو انہوں نے پوری ضلع قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ صحیح۔ جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بندے کے جو سپرد ہے وہ جناب 1000 بندے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے حلقے سے 1000 بندے کو لے کے آنا ہے۔ تو ہمارے ذرائع کے مطابق اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، جبکہ تحصیلوں سے بھی جو ہمیں خبریں سننے کو ملی ہیں کہ جناب ہمیں وقت مقررہ پر بتایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم آنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ضلع تحصیل بھر کے جو کارکنان ہیں، ہزاروں کارکنان ہیں، وہ جلسہ گاہ بھرنے کو بیتاب ہیں۔ اور زیدی صاحب، آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاؤں جو کسی میڈیا چینل پر نہیں بتائی گئی، نہ دکھائی گئی، کہ جب ہم جلسہ گاہ میں کوریج کرنے کے لیے جا رہے تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور محترمہ مریم کی آمد سے قبل، تو تب ہمیں سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا۔ صحیح، سٹیج پر جانے سے اس وجہ سے روک دیا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ جلسہ گاہ کی جو آدھی گراؤنڈ ہے بالکل خالی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون
اسٹیج پر روکنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے ایک DSNG ہائر کی ہوئی تھی اپنی، پورا ان کا ایک میڈیا تھا جو اس چیز کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ فوٹیجز ساری آگے دوسرے جو ٹی وی چینلز انہیں فراہم کی جا رہی تھی، یعنی پری پلانڈ. اور نہ اچھا زیدی صاحب اب سوال آتا ہے کہ مسلم لیگ نون فیصل آباد میں بری طرح کیسے ہاری؟ وہ ایسے ہاری کہ جیسے میں نے شروعات میں ذکر کیا کہ ہماری جو عوام ہے وہ باشعور ہو چکی ہے، تو زیدی صاحب خاموش ووٹ جو ہے اس نے پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ مستحکم کی ہے، نہ صرف مستحکم کی ہے، دیکھیں کہ ایک لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اس سے پارٹی کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسری مرتبہ فیصل آباد کے کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے جو امیدواران ہیں انہوں نے دوبارہ گنتی کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن پھر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. صحیح. تو اصل حقائق یہ ہیں کہ اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ بوکھلا گئے. رات کو ہمارا جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے الیکشن کی، وہاں پر ہمارے لاہور کے نمائندے ہیں، انہوں نے کیا گول چکر چلایا کہ سارے نمائندگان کو، میڈیا ہاؤسز کو، جو بلاول ہاؤس ہے بحریہ ٹاؤن میں، وہاں کا ایڈریس دے دیا گیا، جبکہ ہمارے ایک نمائندے جن کی اچھی گرپ ہے سیاست پر، وہ گلبرگ میں جو محسن نقوی کا گھر ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہیں کافی کالز بھی آئی خبر کو روکنے کے لیے، اس کی تردید بھی کی گئی، لیکن جو چونکہ پتہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے ہیں آصف علی زرداری کے، تو شاید یہ ناظرین نہ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کے چینل کے توسل سے بتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری کے منہ بولے بیٹے رہے ہیں وہ، اور ابھی ہیں. اب شہباز شریف کی جانب سے جو ایک انہیں بلایا گیا یا ایک استدعا کی گئی تو آصف علی زرداری نے قبول کی. اچھا اب ہونے کیا جا رہا ہے، میں اپنے ناظرین کو ایک اہم پوائنٹ بتا دوں، ہونے یہ جا رہا ہے کہ آزاد امیدواران کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس وقت عمران خان کی محبت اس طرح سے سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے کہ 72 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، 72 گھنٹوں میں آپ نے اپنا وزیر اعظم جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیں جی 2 دن میں رزلٹ آ رہا ہے، اور اس کے بعد معاملات کہاں سے کہاں نظر آ رہے ہیں ساروں کو. تو ناظرین کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا زیدی صاحب، اور یہ آپ بھی جون سا سے تحریر کر لیجئے گا کہ آنے والا وقت جون سا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی مثبت ثابت ہوگا، کیونکہ عوام نے جو مینڈیٹ چنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد امیدواران ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اہل ہیں، اس میں کوئی بھی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا. تو میری بہت زیادہ جو دعائیں بھی ہیں آپ کے چینل کے توسل سے کہ پاکستان کے جو روشن مستقبل کو ہم دیکھیں، اور تمام ان خاموش ووٹرز کا، ان تمام پاکستانیوں کے ہم سٹی FSD کے پلیٹ فارم سے بھی جو شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور اپنے حقوق کو جو اصل طریقے سے جاننے کی کوشش کی.